اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم آج اس ویڈیو کے اندر ایسا واقعہ بتانے والے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اور جس کو سن کر انسان کی سمجھ اور طاقت اور بلندی اس کی کام کرنے لگے گی زیادہ تر۔ اسی لیے ایک مرتبہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رہتے تھے اور ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا صرف سود کے علاوہ، اور ان کا نام تھا حبیب اعجمی۔ لہٰذا ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے، ان کا یہ کام ہوتا اپنے گھر سے جب چلتے تو پہلا ناشتہ سود کے پیسے وصول کرنا۔ لہٰذا جب وہ اپنے مکان سے چلے تو ایک گھر میں پہنچے، تو پہنچنے کے بعد انہوں نے جا کر کہا کہ ہمارے سود کے پیسے دو۔ لہٰذا وہاں صرف عورت تھی، اس کے بچے تھے۔ کہا میرے شوہر گھر پہ نہیں ہیں۔ کہا ہمارے پیسے دو، تو کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، آج بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، لہٰذا ان کو ابال کر وہی بچوں کو کھلائیں گے۔ چنانچہ وہ اتنے سخت دل بے رحم ہو گئے تھے، ان کا دل کالا ہو چکا تھا کہ بولے مجھے کوئی بچوں سے مطلب نہیں ہے، وہی سری مجھے دو۔ لہٰذا وہ سری لے کر جب اپنے گھر سے چلے تو چلنے کے بعد میں جب اپنے مکان پر پہنچے تو بیوی سے کہا اس کو صحیح طریقے سے پکائیے گا، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ لہٰذا بیوی نے جب اس کو صحیح طریقے سے بنا سنوار کر ہانڈی چولہے پر چڑھائی اور اس کے بعد وہ پکنے لگی۔ اسی اثنا میں ایک فقیر آیا اور فقیر نے کہا کہ اس گھر سے اللہ کے نام پہ کچھ مجھے ملے۔ تو حبیب اعجمی باہر گئے، نکل گئے، بولے اگر میرے پاس 3 پیسے ہیں، میں نے اگر 1 پیسہ تم کو دے دیا تو میرے پاس تو 2 ہی رہ گئے، اس سے ایسا ہے اور کہیں دیکھ لو۔ لہٰذا دل تو سخت تھا ہی، لیکن ستارہ بھی قسمت کا بلند ہونے والا تھا۔ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ اس کے لیے پھر کافی ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے جب فقیر نے پیٹھ پھیری اور جب ان کی بیوی نے اس کا چپن اٹھا کر دیکھا ہانڈی کا دیکھا تو وہ گوشت نہیں تھا بلکہ سارا خون بن چکا تھا۔ اتنا دیکھنے کے بعد میں حضرت حبیب کے دل میں فوراً یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے جاتا ہوں۔ لہٰذا اپنے گھر سے چلے تو راستے میں بچے دھول میں کھیل رہے تھے، مٹی میں کھیل رہے تھے، تو بچوں کی زبانی فاصلہ دیکھیے، زبانی یہ فیصلہ ہوا، بچے آپس میں کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ، حبیب آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی دھول ہمارے قدموں میں ہمارے جسموں پہ پڑ گئی تو ہم مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اتنا بچوں کے زبان سے سنا برائی کے ساتھ اپنا نام بچوں تک بھی مشہور ہو گیا، لہٰذا اور زیادہ جوش بھرا۔ اور پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے ہاتھ پہ توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا ہے، پھر چلے آ رہے ہیں، دیکھا تو وہ بچے پھر کھیل رہے ہیں۔ اب بچے دور سے کہہ رہے ہیں حضرت حبیب اعجمی آ رہے ہیں، کہیں ان کی شان میں بے ادبی و گستاخی نہ ہو جائے۔ تو دل میں اور جوش بھرا کہ اے پروردگار اعلیٰ، ابھی تجھ سے صلح کیے ہوئے، تیری بارگاہ میں توبہ کیے ہوئے مجھے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے، تو نے نیکی کے ساتھ میرا دوستوں بچوں تک بھی نام مشہور کر دیا۔ اتنا آنے کے بعد اپنے گھر پہ جب آئے تو تمام شہر میں اعلان کر دیا جس کا جو مال ہے میرے پاس لے جائے، میں اس سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، اور جتنا بھی میرا پیسہ ہے لوگوں کے پاس وہ بھی معاف کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ گھر میں جتنا بھی پیسہ مال و زر تھا سارا لٹا دیا خدا کی راہ میں، صرف باقی رہ گیا تھا جو بیوی کو جہیز میں ملا تھا سامان۔ اور اس کے بعد گھر میں کھانے کی فاقے کی نوبت آئی کہ کیا کھایا جائے، تو بیوی نے کہا کہ کچھ کمائیے گا، چنانچہ کہا 2 روٹی بنا دو، میں مزدوری کرنے جاؤں گا۔ لہٰذا جب وہاں سے چلے تو سیدھے جنگل میں چلے گئے، بیابان جنگل میں، مصلی لے گئے، وہاں پورے دن عبادت کی،
عبادت کرنے کے بعد میں کہا یا اللہ پروردگار عالم، میں نے سب کچھ تیرے نام پہ لوٹا دیا، اب میں گناہوں سے اپنے توبہ کر چکا ہوں، لہٰذا تو میری دعا قبول کر تاکہ میرے بچوں کو بھی رزق ملے۔ چنانچہ وہاں سے جب آئے تو بیوی دیکھا تو گھر میں بچے انتظار کر رہے تھے کہ کچھ کما کے لاتے ہوں گے، لہٰذا بیوی نے کہا کچھ لائے؟ کہا میرے مالک نے کہا کہ کل مزدوری مل جائے گی۔ لہٰذا اسی طریقے سے پھر دوسرا دن ہوا، پھر دوسرے دن بھی گئے وہاں، پورے دن نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر بچے انتظار میں تھے کہ کچھ لاتے ہوں گے، گھر آئے، پوچھا بیوی نے کچھ لائے؟ کہا میرے مالک نے کہا کہ کل مزدوری تمہیں ملے گی۔ لہٰذا اسی طریقے سے تیسرا جب دن ہوا تو زار و قطار رو رہے ہیں جنگل کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ جو میری بارگاہ میں اتنا حاضر انسان ہے میں اس کے بچوں کو پریشانی دوں، لہٰذا ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں کہا کہ جاؤ ایک بوری آٹا اور تمام مال و زر اور تمام چیزیں دے آؤ کھانے کی۔ تو فرشتہ جیسے گھر کے اندر گھسا تو فرشتے تو خوشبودار ہوتے ہیں، لہٰذا پورا گھر معطر ہو گیا خوشبو سے، اللہ غنی، اور کیا کہنا اس گھر کی شادمانی اور خوشی کا۔ اور ایک کٹا بھی لے گئے تھے حبیب آدمی کہ آج میں بچوں کو کیا جواب دوں گا، تو مٹی کے ڈیلے راستے میں انہوں نے بھر لیے تاکہ بچوں کو تسلی تشفی ہو جائے۔ لہٰذا اسی طریقے سے جب دیکھا تو گھر کے دروازے پہ آئے تو گھر میں بہت خوشی ہے، شادمانی ہے، اور گھر معطر خوشبو سے ہے۔ تو کہا کہ لائے؟ تو کہا بیوی دور سے کہنے لگی للہ، اس مالک کو مت چھوڑیے، جو کہ کون ایسا ہو تم کام کر رہے ہو اب وہ خود ہی مزدوری گھر پہ بھجوا دے۔ لہٰذا اللہ غنی آپ نے سمجھا، کہا کہ آپ نے کہا کہ اے بیوی، میں نے کسی کی مزدوری دنیا دار کی نہیں کی، میں نے اس مالک حقیقی مزدوری کی ہے جو تمام عالم کا رب ہے، ہر ذرے ذرے کا رب ہے، اور میں نے صرف ایسا کام کیا، اللہ کی عبادت کی تھی، مزدوری کسی کی نہیں کی تھی۔ لہٰذا وہ سمجھ گئے یہ فرشتہ تھا کوئی، اللہ نے جس کے ذریعے میری مدد فرمائی، میرے بچوں کی مدد کی، ملت اسلامیہ۔ اسی طریقے سے اور کہا جب وہ کٹے میں جو ڈیلے بھرے ہوئے تھے دیکھا تو وہ جب لوٹے دیکھا تو وہ سارے ڈیلے سونا بن چکے تھے۔ اللہ غنی کیا شان تھی آپ کی، اور اس کے بعد آپ نے ایک خانقاہ بنا لی تھی اپنی، تو آپ عربی زبان سے واقف نہیں تھے، لہٰذا آپ الحمد کی جگہ المدو پڑھ رہے تھے۔ لہٰذا وہی حبیب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جن کے ہاتھ پہ توبہ کی تھی، وہ انہوں نے اقتدا کر لی، امام مان لیا، لیکن الحمد کی وجہ المدو پڑھ رہے تھے تو انہوں نے لقمہ دیا کہ اے حبیب یہ بتائیے کہ الحمد کی جگہ المدو نہیں ہے بلکہ الحمد ہے، لہٰذا اسی طریقے سے المدو ہے، لہٰذا اسی طریقے سے غیب سے ندائی کہ اے حسن بصری، تو نے میرے بندے کے لفظ کی طرف تو غور کیا لیکن اس کے دل کی طرف نہیں دیکھا کہ اس کی زبان سے بجائے الحمدو کے المدو مجھے کتنا پیارا معلوم ہوتا تھا۔ اے ملت اسلامیہ، حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی سدھری کہ فلیتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس لائق بن جائے انسان۔ نیکی حاصل کرنے کے لیے، یہ نیک راستہ حاصل کرنے کے لیے دقتیں تو ضرور آئیں گی، پریشانی ضرور اٹھانا پڑے گی، اللہ کے قریب جاؤ گے تو پریشانی ضرور اٹھانا پڑے گی ملت اسلامیہ، لیکن جب امتحانی الہی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ مالا مال فرما دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ میں کتنی پریشانیاں اٹھائیں، جانوں کی قربانیاں دیں ملت اسلامیہ، لیکن آج دیکھیے یزید کا نام مر چکا ہے، حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ اس سے پہلے جبریل علیہ السلام آئے اور کہا آپ اپنے اللہ سے کیجیے کہ یہ اس امتحان سے مجھے دور رکھے، لہٰذا کہا کہ اللہ یہ بات ہو اس کے دل میں نمرود کو کس نے ڈالی؟ کہا کہ اللہ نے، اور کہا کہ پھر آگ میں جب پڑھوں گا کس کے حکم سے؟ کہ اللہ کے حکم سے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ قلنا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر۔ تو دیکھا وہ آگ نہیں تھی، ساری گلشن اور پھول کے چمن بن چکا تھا، سارے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پہ جو بھی قائم و دائم رہے، اے مسلمانوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشانی تو ضرور ہوتی ہے، پریشانی غریب آدمی کو، لاچار آدمی کو، مجبور کو پریشانی دقت ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے،
لیکن سیدھی اللہ کی طرف نگاہ کرو، تمہیں سکون دے دے گا پروردگار عالم، تمہارے بچوں کو سکون عطا فرما دے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہر ذلت سے محفوظ فرمائے، اور سب کو توکل کرنے کی توکل تو اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو صبر و تحمل عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو آباد رکھے، شاد رکھے، ہر پریشانی ذلت سے محفوظ فرمائے، سب کو نمازی حاجی بنا دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں بسر روزگار بنا دے۔ یا اللہ جو روزگار دار ہیں اللہ ان کے روزگار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور پروردگار عالم اور حضرات گرامی، یہ جو بھی ویڈیو ہے یہ آپ آگے بڑھائیں۔ ہمیں اگر 10% ثواب ملتا ہے تو آپ کو 20% ثواب ملے گا۔ یہ دین کا کام ہے، نیک کام ہے، اس میں کوئی لالچ کا کام نہیں ہے، صرف یہ نیک کام کے لیے یہ جو بھی ہے یہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ سب کو مولا ہر طریقے سے آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔